قابل احترام مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، پچھلے 2 جمعوں سے ہم نے ایک حدیث مبارکہ کی تشریح شروع کی تھی۔ وہ حدیث مبارکہ جو حضرت علامہ ابوالعیس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب تنبیہ الغافلین میں نقل فرمائی، جس میں ارشاد ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ نمبر 1، لوگ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ نمبر 2، لوگ مال و دولت سے محبت کریں گے اور حساب کتاب کو بھول جائیں گے۔ نمبر 3، لوگ مخلوق سے محبت کریں گے اور خالق کو بھول جائیں گے۔ نمبر 4، لوگ گناہوں کی چیزوں سے محبت کریں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ نمبر 5، لوگ بڑے بڑے محلات اور کوٹھیوں سے محبت کریں گے اور قبر کو بھول جائیں گے۔ یہ 5 چیزیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ فی زمانہ اگر ہم دیکھیں، اس وقت یہ 5 چیزیں اس زمانے پر صادق آ رہی ہیں۔ حقیقتاً یہ 5 چیزیں اس وقت دنیا میں اس پر عمل ہو رہا ہے۔ جن کو یاد رکھنا تھا ان کو بھول گئے، اور جن کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا تھا اس کی محبت کو اپنے اوپر مسلط کر لیا۔ دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھول جائیں گے۔ آج دیکھ لیں، دنیا کی محبت ہر طرف نظر آ رہی ہے، آخرت کو ہم سب بھول گئے۔ اس پر ہم نے پچھلے جمعے گفتگو کی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ لوگ مال و دولت سے محبت کریں گے، حساب کتاب کو بھول جائیں گے۔ آج دیکھ لیں، مال و دولت کی محبت پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ جتنے بھی معاملات، مسائل، فساد اور بگاڑ ہمیں نظر آ رہا ہے، مال کی محبت کی وجہ سے، اور حساب کتاب کو بھول چکے کہ اس مال کا حساب بھی تو دینا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ لوگ مخلوق سے محبت کریں گے اور خالق کو بھول جائیں گے۔ حقیقتاً مخلوق یعنی دنیا، اور دنیا کی آسائشات اور دنیا کی چیزیں جو بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں، آج اس مخلوق کی محبت ہے، اور وہ ہمارا خالق، ہمارا اللہ، ہمارا مالک اور ہمارا رازق، جسے ہمیں ہر دم ہر آن یاد رکھنا ہے، خلوت جلوت میں یاد رکھنا ہے، انفرادی اور اجتماعی یاد رکھنا ہے، ہر لمحہ اللہ کو پکارنا ہے۔ اپنے اس اللہ کو آج کا انسان فراموش کر گیا، بھول گیا۔ پچھلے جمعے ہم نے اسی موضوع پر بات کی۔ آج چوتھے نمبر پر جو چیز ارشاد فرمائی کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں لوگ گناہوں کی چیزوں سے محبت کریں گے اور توبہ کو بھول جائیں گے۔ آج ہم دیکھیں، دن بدن نئے نئے گناہ، نئی نئے خرابیاں، نئے نئے منکرات، نئے نئے فحشات، برائیاں وہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور ان چیزوں کی محبت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جو نیا فیشن آ جائے اس پر عمل کرنا ہے۔ کوئی بھی ایسی لذت کی چیز، گناہ کی چیز، اور اس کے پیچھے آج کا مسلمان دوڑ رہا ہے، اور جبکہ توبہ کو اس نے بھلا دیا۔ گناہ سے متعلق پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا گیا، یہ گناہ ہمارے لیے زہر قاتل ہیں۔ ان گناہوں سے تو بچنا ہے، بار بار بچنا ہے، لیکن آج کا مسلمان گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کر رہا۔ اس لیے دن بدن اس کا دل زنگ آلود ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وہ حق اور سچ کے پیغام سے دور ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ گناہ کی وجہ سے انسان اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ یہ گناہ ہمارے لیے اس قدر نقصان دہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر جو محنت فرمائی، بار بار اسی بات کی محنت فرمائی کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ جب گناہوں کی نحوست سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اپنا قرب بھی نصیب فرما دیں گے، دیگر عبادات کی توفیق بھی نصیب ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ انسان کمزور ہے، گناہ ہو سکتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر گناہ ہو گیا تو اللہ نے تمہیں توبہ کی طاقت عطا فرمائی ہے، فوراً توبہ کرو۔ توبہ کی طرف ہم نہیں جاتے، اس لیے تو ایک کے بعد دوسرا گناہ، ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے۔ لیکن اگر ایک گناہ ہم سے ہو گیا غلطی سے، فوراً ہم سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ اس گناہ کو ختم فرما دیں گے، اور اللہ نئے گناہوں سے بھی محفوظ فرما لیں گے۔ اس لیے فرمایا بار بار توبہ کیا کرو۔
جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی تو فوراً لکھ لی جاتی ہے. کرامن کاتبین جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، لکھنے والے اعمال، اچھے اعمال لکھنے والے بھی موجود، اور جو برا عمل کریں گے وہ بھی لکھنے والے بھی موجود. لیکن حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ نے نیکی کے فرشتے کو، نیکی لکھنے والے کاتب کو حکم دیا کہ میرا بندہ جب بھی کوئی نیک عمل کر لے تو فوراً لکھ لو. میرے بندے نے نیک عمل کر لیا. لیکن جو گناہ کا لکھنے والا فرشتہ ہے اس کو حکم ہے اگر میرا بندہ کوئی گناہ کر لے تو انتظار کرو، شاید وہ توبہ کر لے. تم لکھو گے میرا بندہ توبہ کر لے گا، تمہیں وہ گناہ مٹانا پڑے گا، لکھنا تمہارا ضائع چلا جائے گا. لہذا حکم اللہ کا حکم ہے کہ تم انتظار کرو. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کے کتنے منتظر ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں. اللہ نے حکم دے دیا کہ اس گناہ کو فی الحال مت لکھو، انتظار کرو، شاید میرا بندہ توبہ کر لے، میں اس کے گناہ کو مٹا دوں، لکھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو. لیکن اگر انسان پھر بھی توبہ نہیں کرتا، اگلے گناہ کی طرف بڑھتا ہے، تو مجبوراً پھر وہ کاتب ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو لکھا جا رہا ہے. تو وہ کاتب جو گناہ پر لکھنے پر مامور ہے وہ گناہ لکھ لیتا ہے. تو معلوم ہوا خلق الانسان ضعیفا، ہم کمزور اور ضعیف ہیں، ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جائیں تو فوراً توبہ کریں، جان بوجھ کر کوئی گناہ نہ کریں. اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا تو فوراً پشیمانی اختیار کریں اور فوراً اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، تاکہ گناہ لکھنے کی نوبت ہی نہ آئے. بس توبہ کرنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ گناہ کو مٹا دیں گے، اللہ صاف فرما دیں گے. خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ روزانہ استغفار کیا کرتے تھے. فرمایا گناہ نہ بھی ہو تو بھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، اس کی تسبیح کرتے رہیں تاکہ گناہ سے ہم بچتے رہیں، گناہ کی طرف جائیں نہ. گناہ کر لیا تو توبہ فوراً کریں، لیکن گناہ نہیں بھی ہوا تو بھی استغفار کی تسبیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. ہمارے نبی کون ہیں؟ معصوم، بلکہ خاتم المعصومین، تمام نبیوں کے معصومین کے خاتم. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ. جن کے لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا گناہ ہوں گے نہیں، معصوم بنایا. گناہ ہونے سے پہلے ہی اللہ نے اعلان فرمایا اگر بشری تقاضے کے مطابق گناہ ہو بھی جاتا ہے، ہونے سے پہلے ہی اللہ نے معاف فرما دیا. جس نبی کے لیے اللہ نے معصوم جس کو بنایا اور جن کے لیے اتنی بڑی قرآن میں بات ارشاد فرما دی گناہ ہوں گے نہیں، ہونے سے پہلے ہی معاف، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھ لیا میرے آقا آپ تو معصوم ذات ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے پہلے ہی معاف کر دیے گئے، آپ روزانہ 100 مرتبہ استغفار 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے اللہ کا، اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ روزانہ جب ہمارے نبی 100 مرتبہ استغفار کرتے ہوں تو میں اور آپ تو ویسے ہی کمزور، خطا کے پتلے، قدم قدم پر لغزشیں، کوتاہیاں، کتنی گناہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں. تو معلوم ہوا ہمیں تو اس سے بھی زیادہ اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. تو جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے، جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو مومن کی شان یہ ہے وہ فوراً اللہ کے حضور توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے. اللہ تعالیٰ تو توبہ کے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ تو انتظار فرماتے ہیں میرا بندہ کم مجھ سے توبہ کرے، میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں. اللہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو احساس ہو گیا اس نے میری نافرمانی تو کر لی، لیکن چونکہ اسے احساس ہو گیا کہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میرے آگے گر گڑا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں اور اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. تو فوراً اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے وہ ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. تو توبہ کو ہم معمولی نہ سمجھیں، ہم توبہ کو کوئی چھوٹا عمل نہ سمجھیں، یہ بڑی طاقتور چیز اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. وہاں شیطان نے ڈھیل مانگی کہ جس انسان کی وجہ سے میں ذلیل و رسوا ہو گیا اس انسان پر یا اللہ مجھے اختیار دے دیجیے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اختیار دے دیا کہ تو میرے بندے کا جو کر سکتا ہے کر لے،
शैतान ने कहा अब मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, जहन्नम की तरफ लेकर जाऊंगा। तो अल्लाह ने शैतान को वहां ढील दी और यहां अपने बंदों को तौबा की ताकत अता फरमाई और शैतान से कहा मैं अपने बंदों को एक ऐसी चीज दे रहा हूं जिसे तौबा कहा जाता है। तू जितना भी मेहनत और कोशिश करके मेरे बंदों को बहकाएगा, मेरे बंदे सच्चे दिल से तौबा करेंगे, मैं तेरी मेहनत पर पानी फेर दूंगा, अपने बंदों को पाक और साफ कर दूंगा। तो अल्लाह ने ये तौबा की ताकत हमें जो अता फरमाई, हमें इसकी कदर करनी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ऐसा जमाना आने वाला है जिसमें लोग गुनाहों की चीजों से मोहब्बत करेंगे और तौबा को भूल जाएंगे। ये है वो कमी जिसकी वजह से आज का मुसलमान रूहानी तौर पर भी पीछे जाता जा रहा है और अमली तौर पर भी पीछे जाता जा रहा है कि गुनाह की तरफ तो रग़बत है लेकिन तौबा को भूल गए। तो तौबा को याद रखने की जरूरत है, तौबा का इस्तेहजार करने की जरूरत है। अपनी मस्तूरात, अपने मोहल्ले में बच्चों को बार बार ये सबक दोहराएं कि इंसान है तो खता का पुतला, गलती तो होगी, लिहाजा तौबा को फरामोश न किया करें। मुख्तसरन पहले भी कई दफा बताया कि तौबा 3 चीजों के मजमूए का नाम है। तौबा जो कामिल होती है, जिसे कुरान में तौबतन नसूहा कहा गया, फरमाया ये 3 चीजों से मिलकर तौबतन नसूहा यानी तौबा कामिल बनती है। नंबर 1, जब हम तौबा करने जा रहे हैं तो जो गुनाह किया उस गुनाह पर दिल में नदामत होनी चाहिए, पशेमानी होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए। ये नहीं गुनाह तो कर लिया लेकिन दिल में कोई एहसास ही नहीं है, कोई नदामत ही नहीं है। तौबा की पहली शर्त यह है दिल के अंदर नदामत कि मैंने फला गुनाह कर लिया, हाय ये तो गलत हो गया, अफसोस मैंने बहुत बड़ी ज्यादती गलती कर ली, अल्लाह का हुक्म तोड़ दिया। ये दिल में नदामत का होना, पशेमानी का होना, एहसास का होना, ये तौबा के कामिल होने की पहली शर्त है। और दूसरे नंबर पर फरमाया तौबा के कामिल होने के लिए जरूरी है कि जिस गुनाह में इंसान मुलव्विस हुआ उस गुनाह को उसी वक्त तर्क कर दे, छोड़ दे। ऐसे नहीं तौबा तो कर रहा है लेकिन उस गुनाह को छोड़ भी नहीं रहा। मसलन एक आदमी सूद के गुनाह में मुलव्विस हो गया, वो सूद के कारोबार में लग गया, अब एहसास हुआ, नदामत हुई कि हाय मैं क्या हराम काम में लग गया। अब वो तौबा करना चाह रहा है, नदामत तो हो गई, अब दूसरा काम उसके लिए जरूरी है उस गुनाह को, सूद के काम को उसी वक्त छोड़ दे। तौबा तो कर रहा है लेकिन सूद का कारोबार फिर भी कर रहा है, तो ऐसी तौबा का फायदा नहीं है। तौबा उस गुनाह की तभी कामिल होगी कि उस गुनाह को तर्क कर देगा। एक आदमी झूठ के गुनाह में मुलव्विस है, वो झूठ कारोबार करता है, झूठ बोलता है, वैसे लोगों से झूठ बोलता है, फिर उसे एहसास हो रहा है कि झूठ तो हराम है, अल्लाह नाराज होंगे। अब वो नदामत तो दिल में आई, एहसास तो आया और तौबा भी कर रहा है लेकिन उस झूठ के गुनाह को छोड़ नहीं रहा। जब झूठ के गुनाह को छोड़ेगा नहीं तो तौबा भी कामिल नहीं होगी, उस गुनाह को तर्क करना जरूरी। तौबतन नसूहा होने के लिए दूसरा काम ये जरूरी है कि जो भी गुनाह हमसे सरजद हुआ या हो रहा है उसको छोड़ दे, तर्क कर दे हमेशा के लिए। तीसरे नंबर पर तौबा के कामिल होने के लिए जरूरी है कि फिर आइंदा ना करने का अज़म, जो गुनाह कर लिया उस गुनाह पर नदामत, गुनाह को छोड़ दिया। नंबर 3 आइंदा न करने का अज़म, या अल्लाह आज के बाद मैं ये गुनाह कभी नहीं करूंगा। जब ये 3 चीजें होंगी तो तौबतन नसूहा जिसे कुरान में कहा गया वो तौबा हो जाएगी। और फिर नबी ने जो फरमाया कि अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब ला, सच्ची तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। तो ये चौथे नंबर पर बात जो फरमाई कि हमें तौबा को याद रखना है। और 5वीं बात जो इरशाद फरमाई हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐसा जमाना आने वाला है कि जिसमें लोग बड़े बड़े महल्लात और कोठियों से तो मोहब्बत करेंगे और कब्र को भूल जाएंगे। आज की जमाना जिस तरह ये 5 यहां पर चीजें साबित आ रही हैं, ये चीज भी हम देखें कि इस वक्त महल्लात, कोठियां और बड़े बड़े बंगले, दुनिया की जायदाद, दुनिया के ऐशो इशरत के सामान, इनकी तो मोहब्बत आ गई और वो कब्र जो हकीकी है जिसमें सब ने जाना है, आज कब्र हमें याद नहीं है, कब्र को फरामोश कर दिया गया। इस जमाने पर भी ये बात सादिक आ रही हमारे नबी की पेशन गोई आज हम सब देखें। इसीलिए तो रूहानी तौर पर हम कमजोर हैं, इसीलिए तो एहसास खत्म हो गया। तो फरमाया कि ये आर्जी चीजें, ये जितने भी महल्लात, कोठियां और ये दुनिया की चमक दमक जो है, ये सब फना हो जाने वाली है। कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज ने फना हो जाना है, कुछ चीज हमारे साथ नहीं होगी। फिर उस कब्र में जाना है और कब्र में हमारा अमल हमारे साथ होगा। हमें अपनी कब्र को याद रखना है
ہمارے عزیز و اقارب کا جانا، رشتہ داروں کا جانا ہمیں بھی یہ سبق دے رہا ہوتا ہے کہ آج ہم اپنے فلاں پیارے کو کندھوں پر اٹھا کر لے گئے اور قبر کی پاتال میں سلا کر آ گئے، قبر کی تنہائی کا شکار کر کے آ گئے، لیکن کل میرا بھی نمبر آئے گا، کل ہو سکتا ہے میں ان رشتہ داروں کے کندھوں پر جا رہا ہوں گا، مجھے بھی قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس قبر کو کبھی نہ بھولیں۔ صحابہ اکرام قبر کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے، ہائے ہماری قبر کا کیا بنے گا، اس تنہائی کے گھر میں ہمارا کیا ہوگا، جو کہ اللہ نے جن کے لیے جنت کے اعلانات کر دیے، جن صحابہ کے لیے اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے اعلان فرمائے کہ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، وہ صحابہ اکرام رویا کرتے تھے، پریشان ہوا کرتے تھے، ہائے قبر میں کیا بنے گا۔ ہم تو ویسے ہی کمزور خطا کے پتلے، ہماری قبر میں ہمارا کیا ہوگا، کیا ہمیں اس کا احساس ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس قبر کو یاد رکھیں، قبر کی تنہائی کو یاد رکھیں، قبر کے سناتوں کو یاد رکھیں۔ ہر انسان نے اس قبر میں جانا ہے، اور اگر اعمال اچھے ہوں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو قبر کی سختی کا شکار ہوگا وہ انسان۔ فرمایا کہ جس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے ان کے لیے قبر راحت کا گھر بن جائے گی۔ انسان کے اچھے اعمال اس قبر کی تنہائی میں اس کے لیے محافظ بن جائیں گے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن تلاوت، فرمایا یہ اس میت کے لیے پاسبان و محافظ بنیں گے۔ یہ نیک اعمال ہیں جو قبر کی تنہائی میں کام آئیں گے۔ جب وہ حساب کتاب لینے والے فرشتے منکر نکیر آئیں گے اور پوچھیں گے، اعلان ان سے آ کر اس کی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے، تمہارا رب، تمہارا نبی، تمہارا دین جب پوچھیں گے، وہ بڑے روب و جلال والے اور بڑے دبدبے والے ہوں گے، اور وہ آگے بڑھ کر اس پر قابض ہوں گے، میت پر، اس پر اپنا روب ڈالنا چاہیں گے۔ فرمایا اگر اس کے پاس اچھے اعمال ہوں گے، اس نے قبر کی تیاری کی ہوگی، تو وہ جب دائیں طرف سے فرشتے آئیں گے تو نماز کھڑی ہو جائے گی، اور نماز اس کو تسلی دے گی، پریشان مت ہونا، میں نماز ہوں جس کی دنیا میں تو حفاظت کیا کرتا تھا، اے فلاں تو نے دنیا میں میری لاج رکھی، میرا محافظ بنا رہا، آج اس تنہائی کے گھر میں نماز تیری محافظ ہوں، تیری پاسبان ہوں، پریشان مت ہونا۔ ان فرشتوں سے یہ نماز کہے گی، خبردار تمہیں سختی کرنے کی اجازت نہیں، یہ دنیا میں مجھے نماز کی حفاظت کیا کرتا تھا، آج اس قبر کے سناٹے میں نماز اس کی محافظ بن گئی۔ روایت میں آتا ہے فرشتے جب دیکھیں گے کہ اس طرف تو نماز کھڑی ہو گئی، وہ بائیں طرف سے آنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں سے آ کر ہم اس پر مسلط ہوں اور روب کے ساتھ اس سے سوالات کریں۔ فرمایا کہ اس طرف روزہ کھڑا ہو جائے گا، اور روزہ محافظ بن کر اس کو تسلی دے گا، اور ان فرشتوں سے کہے گا خبردار تمہیں سختی کرنے کی اجازت نہیں، جو سوال کرنا ہے آرام سے کریں، یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا میں میرا عمل اختیار کیا، روزوں کا معمول رکھا، یہ دنیا میں میرا محافظ تھا، آج میں اس کا محافظ ہوں۔ فرمایا کہ وہ پاؤں کی طرف سے آنے کی کوشش کریں گے، وہاں پر زکوٰۃ اور صدقات کھڑے ہو جائیں گے، وہ سر کی طرف سے آنے کی کوشش کریں گے، وہاں پر حج اور عمرہ کھڑا ہو جائے گا، وہ اوپر کی طرف سے آنے کی کوشش کریں گے، اللہ کا قرآن کھڑا ہو جائے گا، اور اللہ کا قرآن کھڑے ہو کر اس کی حفاظت کرے گا، تسلی دے گا، اور ان فرشتوں سے کہے گا سختی کی اجازت نہیں۔ تو یہ اعمال ہیں جو دنیا میں ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا، جو قبر میں ہمارے کام آئیں گے، اور پھر یہی اعمال اللہ کے حضور سفارش کریں گے، اور اللہ ان اعمال کی قرآن کی سفارش کو قبول فرما کر قبر کو تحت نظر کشادہ کر دیا جائے گا، اور قبر میں جنت کی کھڑکیوں کو کھول دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ اپنی قبر کو یاد رکھو، قبر کی تیاری کرو، اور قبر کی تیاری کے لیے یہی نیک اعمال ہیں۔ قبر کی تیاری کے لیے ہمیں کہیں اور دور سفر کر کے جانے کی ضرورت نہیں، اپنی زندگی میں رہتے ہوئے، حضور کے طریقوں کو زندہ کرتے ہوئے، دنیا کے نظام میں چلتے ہوئے، گھر کے ماحول معاملات کو بھی دیکھتے ہوئے، اچھے اعمال جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قرآن ہے، تلاوت ہے، یہ اعمال کرتے رہیں، دنیا کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے رہیں، یہ قبر اور آخرت کی تیاری ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو 5 چیزیں اس حدیث میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان 5 چیزوں کو اپنے ہم سامنے رکھیں، اور اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ جب رب چاہی زندگی گزرے گی تو اللہ کی مدد اور نصرت بھی آئے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔